اس پوری کائنات کے اندر، عالم رنگ و بو کے اندر جس ذات کو اللہ نے مرکز بنایا ہے اس کا نام زہرا ہے۔ مذہب شیعہ کی مذہب شیعہ کی اصل، مذہب شیعہ کی بنیاد، مذہب شیعہ کی طاقت، مذہب شیعہ کی بانی، نساء کی پہلی وکیل، علی کی ولایت کا پہلا مقدمہ لڑنے والی کا نام زہرا، حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل، معصومیت کا ساحل اور عصمت کی جھیل۔ اس کائنات آدم و عالم میں جو ہستی ہے وہ مخدومہ دارین۔ سامعین گرامی قدر، بی بی کے فضائل کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ کوئی نبی بھی غوطہ نہیں لگا سکتا۔ آپ نے بچپن سے یہ فکرہ سنا ہے کہ جب جب آتی تھی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اصلی راز پر آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا کہ اٹھتے کیوں تھے۔ دونوں رشتوں سے مصطفیٰ افضل ہے۔ یہ بیٹی ہے، حضور باپ ہے۔ بیٹی پر فرض ہوتا ہے باپ کا احترام کرے۔ پیغمبر نبی ہے، زہرا ان کی امت ہے۔ کلمہ بطول بھی مصطفیٰ کا پڑھتی ہے۔ پھر پتہ کر اٹھتا کیوں تھا مصطفیٰ۔ عصمت زہرا کا وزن اتنا تھا کہ مرسل اعظم والے پلڑے کو، سب سے بڑے نبی والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا۔ فرماتے تھے الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ بھائی سالک صاحب قبلہ، بھائی ظہور صاحب، جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں، فکرہ عرض کرنے لگا ہوں، قیامت تک فکرہ یاد رکھنا، یہ نہ بھولنے والا فکرہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یا علی میں فکرہ کہوں تو میری زبان میں اتنی تاثیر دینا میں علی کے شیعوں کو فکرہ سمجھا سکوں۔ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ محمد کی بیویاں ہم جیسوں کی ماں ہے، علی کی بیوی خود محمد کی ماں۔ سلامت و آباد بسم اللہ۔ پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ مشہور زمانہ فکرہ مشہور ہے پوری دنیا میں کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں۔ عقل مند بندے سے میرا ایک ہی سوال ہے، عقل مند، کیونکہ قرآن صاحبان عقل کے لیے ہدایت۔ اگر یہ واقعی تیری مائیں تھی تو تیرا ان سے پردہ کیوں ہے؟ میں ہر دعوے دار علم سے قیامت تک یہی پوچھتا رہوں گا جب تک زندگی ہے۔ بات سجی، ساری دنیا کہتی ہے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، قرآن نے کہا ہے پیغمبر کی بیویاں تمہاری ماں ہیں۔ میں مانتا ہوں کیونکہ آیت قرآن ہے، انکار کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا۔ لیکن اگلا سوال بھی میرا قرآن سے، بیٹا تو ماں کا محرم ہوتا ہے، اگر اللہ نے انہیں ہماری وہی مائیں بنایا ہوتا تو ان سے پردہ کیوں ہے؟ ذرا آواز کھلے سے، جو بندے چوپے میں انہیں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ بھئی امت کا نبی کی بیویوں سے پردہ ہے نا۔ ایک آیت میں اللہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتا، دوسری آیت میں اللہ انہیں باہر نہیں آنے دیتا۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی بیوت النبی الا یؤذن لکم، خبردار نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دے رہا، یہ دفن ہو گئے۔ میرا بڑا ادب سے سوال ہے، کیسے پوچھ کر دفن ہوا؟ کیونکہ یہ تو تمہیں بھی پتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی اپنے گھر میں دفن ہوتا ہے، تو گھر تو مصطفیٰ کا تھا، اور اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ فکرہ بڑا حساس ہے، لیکن ذمہ داری سے کوئی بھی بات پڑھی جا سکتی ہے۔ ذمہ داری میری ہو گئی، فکرہ میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے جی نہیں، وہ تو بی بی عائشہ کا حجرہ تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کوئی کتاب ثابت کرے کہ بی بی پیکیاں دا حصہ لے کے آئی سی؟ جب محمد کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تو بیوی مالک کیسے بن گئی؟ محمد کی اپنی بیٹی کو تو وارث بننے نہیں دیتا۔ بزرگ کی بیٹی رسول کی جائیداد کی وارث کیسے بن گئی؟ خدا فرماتا ہے میرے نبی کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو، اسے اذیت ہوتی ہے۔ کھانے پہ بلائے تو اجازت لے کر آؤ، کھانا ختم ہو جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ بیٹھنے نہیں دیتا، بندے لیٹ گئے۔ ایک بزرگ اماں تھی، مجھ سے لڑ پڑی۔ اس نے کہا چنگے نہ ہوندے تو اتھے کیوں ہوندے؟ اتھے کیوں دفن تھی وے؟ پہ چنگی جاتے ہیں، یہ چنگے ہن تو اتھے پہن۔ وہ اللہ نے کرم یہ کیا، وہ بی بی پیپلز پارٹی سے بڑی محبت رکھتی تھی۔ میں نے کہا ضیاء الحق کیسا آدمی تھا؟ میں کہا پرے چکے تھی وے۔ میں کہ مسجد میں دفن ہے۔ فیصل مسجد کے دروازے پر اس نے گندہ سا منہ کر کے کہا ان کی حکومت جو تھی جہاں مرضی دفن کر دیں۔ پتہ چلا حکومت والے جہاں مرضی چاہیں دفن کر دیتے ہیں۔ جب علی کی حکومت آئی تو اس نے تیسرے کو دفن نہیں ہونے دیا۔ ہر مسئلے پر مفاہمت ہو سکتی ہے، نہ علی کی ولایت پر ہو سکتی ہے، نہ حق زہرا پر، نہ حسین کی عزاداری پر۔ ان تین عقیدوں میں سے کسی ایک پر بھی تم سلپ ہو گئے تو پھر دین نہیں رہے گا۔ علی کی ولایت، شہزادی کونین کا حق، حسین کی عزاداری، یہ جان سے قیمتی، اولاد سے قیمتی تین عقیدے۔ عظمت بطول کو سمجھو، سید کونین کی عزت کو سمجھو۔ چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ہیں ہر بندے کے ساتھ، ایک دائیں ہے ایک بائیں۔ آپ نے لیفٹ نہیں کرائی، بھائی ہر نماز کے بعد ان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ ساتھ والے کو تو نہیں کرتے ورنہ وہ وعلیکم سلام کہہ دیتا۔ اپنی اپنے سٹیٹس کی بات ہے، کوئی منشیوں سے رابطہ رکھتا ہے، کوئی مالکوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ ہم زیارت پڑھ کے مالکوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ توجہ ہے یہ؟ سامعین گرامی قدر، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے شدید توجہ چاہتا ہوں۔ ایک فرشتہ ادھر ہے، ایک فرشتہ ادھر، جتنا مجمع ہے اس سے دگنے فرشتے آئے ہوئے۔
اتنا مجمع آیا ہوا اس تو دگنے بندہ ایک تے فرشتے دو. یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ لکھتا ہے. ذرے برابر نیکی کرو یہ لکھنے لگ جاتا ہے, ذرے برابر گناہ کرو یہ لکھنے لگ جاتا ہے. چوتھے امام نے فرمایا تمہیں وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. نصیب اپنا اپنا بھائی جی. جو بندے گم شم ہو کے مجلس حسین سنتے ہو ثواب تمہیں بھی ہوگا لیکن بولنے والوں سے کم. جو ہاتھ کھڑے کرتے ہو حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. ایک فرشتہ دائیں ہے ایک فرشتہ بائیں, یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ لکھتا ہے. امام نے فرمایا تمہیں وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب نیکیوں والا نیکیاں لکھ رہا ہو تو یہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے, یہ گناہ نہیں لکھ رہا ہوتا. جب یہ گناہ لکھ رہا ہو تو ظاہر ہے یہ چپ بیٹھا ہوتا ہے, یہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا. گناہ والا لکھے تو نیکیوں والا چپ, نیکیوں والا مصروف ہو تو گناہوں والا چپ. چوتھے امام نے فرمایا تجھے وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. کہ مولا ارشاد فرمائے, مولا نے فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا یہ لکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرا سی بھی شرارت کرے گا یہ لکھ لے گا. جب یہ لکھ رہا ہوتا ہے تو یہ فارغ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جب یہ لکھ رہا ہوتا ہے گناہ تو یہ فارغ ہوتا ہے. امام نے کہا تجھے وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. کہ مولا کون سا؟ فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر. ہوگا کیا؟ امام فرماتے یہ نیکیاں لکھنے لگ جائے گا یہ گناہ مٹانے لگ جائے گا. کیسی مائیں ہیں جن سے پردہ ہے, کائنات کے ہر دعوے دار علم کو میرا چیلنج ہے, ماں محرم ہوتی ہے. جو بندے چپ بھی بیٹھے ہو تمہارا کسی کا اپنے گھر میں اپنی ماں سے پردہ ہے؟ نہیں, کوئی پردہ نہیں ہے. ماں سے پردہ نہیں ہوتا. یہ اس طرح مائیں ہوتی جس طرح مولوی کہہ رہا ہے تو پھر ان سے پردہ نہ ہوتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ اس معنی میں مائیں ہوتی تو ان سے پردہ نہ ہوتا. اب سنیے اللہ نے انہیں مائیں کیوں کہو؟ کیونکہ نبی ہو گئے تھے بیمار اور بار بار فرما رہے تھے میں رفیق الاعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں. بندے سمجھ گئے نبی کی تیاری ہے, انہوں نے شریعت کے مسئلے نکالے. بندہ مر جائے تو بیوی بیوہ ہو جاتی ہے, بیوہ عدت گزار لے تو اس سے شادی ثواب ہے. بیوہ جب عدت گزار لے تو اس سے شادی ثواب ہے. کئی بندے اس ثواب کے چکر میں تھے. اب میں ممبر سے اتر کے آپ کے دل کو ہلا کے تو فکرہ پڑھ نہیں سکتا. کچھ بندے اس چکر میں تھے کہ نبی دنیا سے جائے گا, ہم جو رسول کی برابری کا سوچتے ہیں تو ہماری برابری کا خواب پورا ہو جائے گا. پہلے یہ حضور کی بیوی تھی معاذ اللہ, پھر بکواس کر دے کہ اب یہ میری بیوی ہے. بے غیرتوں نے سازش کی, اللہ نے آیت بھیج دی محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اس لیے خدا نے مانگو. اب میں اللہ سے پوچھتا ہوں خدایا تو نے شادی سے ہی روکنا تھا, پھپھیاں کہہ دے. پھپھی سے بھی تو شادی حرام ہے. ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی. یزید جیسے بے غیرت کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. اس کو بیوی اور پھپھی میں کوئی فرق نہیں تھا. اس بے غیرت کا کردار ایسا ہے میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا, اشارہ کر دیا. پھپھی سے بھی تو شادی حرام. اللہ کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری پھپھیاں. دوسری آیت میں کہہ دیتا نبی تمہارا پھپھا نہیں ہے. شادی پھر بھی رک جاتی. اللہ فرما دیتا نبی کی بیویاں تمہاری ماسیاں ہیں.
بادشاہ جی شادی ماسی سے بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے کہا ماں ہے۔ اب وجہ سن لیں، اگر کہتا پھپھیاں ہیں تو پھپھی سے ہوتی ہے شادی حرام، لیکن پھپھی کی بیٹی سے جائز ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے جنہیں بات سمجھ آئی ہے۔ پھپھی سے ہوتی ہے شادی حرام، لیکن پھپھی کی بیٹی سے ہوتی ہے جائز۔ خالہ کہتا تو خالہ سے شادی حرام، خالہ کی بیٹی سے شادی جائز۔ اللہ نے کہا ماں ہے۔ زندہ باد غیرت مند قوم زندہ باد۔ اللہ نے فرمایا ماں ہے، ماں سے بھی شادی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام۔ حلال حرام کی تمیز ہوتی تو فاطمہ کا رشتہ مانگنے نہ آ جاتے۔ بسم اللہ کی بلند آل محمد عزتوں میں اور اضافہ کریں۔ میں نام نہیں بتاتا، تاریخ میں جا کے پڑھیے۔ رسول کے گھر آ گئے، رسول کے گھر باری باری، مجھے رشتہ دے دیں، مجھے رشتہ دے دیں، مجھے رشتہ دے دیں، مجھے رشتہ دے دیں۔ احمد مختار نے کہا مجھے اختیار ہی نہیں۔ کائنات کے ہر باپ کو اپنی بیٹی پر اختیار ہے، اور جس پر احمد مختار کو باپ ہو کے اختیار نہ ہو، شریعت کی زبان میں اسے زہرا کہتے ہیں۔ کچھ بچے جو اور بزرگ جو خاموش ہے، میرا ان کو بڑا مؤدبانہ ایک فکرہ عرض ہے، پھر آگے تقریر کرتا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو میری تقریر کے متعلق، تو آپ کو اس کی قسم جسے مانتے ہیں شرم کر کے نہ بیٹھے، کھڑے ہو کر سوال کریں۔ خود شرم آتی ہے ساتھ والے سے کہہ دیں، اسے بھی کہنے سے شرم آتی ہے چٹ لکھ کر بھیج دیں۔ مجھ پہ واجب ہے جو پڑھوں وہ میں ثابت کروں۔ ہم ابو جہلوں کے پجاری نہیں ہیں، باب مدینۃ العلم کے بھکاری۔ توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر باپ کو جو اختیار ہے، جہاں چاہے بیٹی کی شادی کر دے، اور باپ ہو کے مصطفیٰ احمد مختار ہو کر فرما رہے ہیں مجھے اختیار نہیں۔ زہرا کی شادی خدا کے ذمہ ہے۔ ایک فکرہ عرض کرتا ہوں جنہیں تکلیف ہو رہی ہے، ان کی تکلیف میں اضافے کی خاطر، لیکن فکرہ غور سے سننا، حاصل تقریر فکرہ۔ ویسے تو نبی رحمت للعالمین تھا، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کی، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہی نہیں، لیکن بطول کے معاملے میں رحم نہیں کرتا۔ جس نے زہرا کا رشتہ مانگا تھا، اس کے گھر سے محمد ایک ایک رشتہ لے کر آ گئے۔ جن بندوں کو بات سمجھ میں آئی ہے ان کو پھر کہتا ہوں، شریف گھرانے میں رشتے ذمے لگا دیے جاتے ہیں۔ بندہ کہہ دیتا ہے ہماری بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھنا، پھر جس کے ذمے لگاتے ہیں وہ اپنی رینج کے مطابق، لڑکی والوں کے مطابق گھر تلاش کرتا ہے۔ بطول کا رشتہ محمد نے اللہ کے ذمے لگایا ہوا تھا، اللہ نے پوری کائنات کو دیکھا، علی سے افضل کوئی دولہا نظر آیا ہی نہیں۔ یہ تو قابو کرے واہ واہ، بسم اللہ۔
بسم اللہ. ایک شعر پڑھنے لگا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی. محمد حسین قمر جلالوی بہت بڑا شاعر گزرے، بہت بڑا شعر کہہ گیا. فرماتے مرتضیٰ کو خانہ ذات رب اکبر دیکھ کر علی کعبے میں آیا ہے، علی کعبے میں آیا ہے، یاد رہے. مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر دے دیا رشتہ محمد نے بڑا گھر دیکھ کر. آل محمد آپ کو سلام. تساں پی لو، اتنا ٹھنڈا پانی کوئی دشمنی ہے جی. با کوئی نہیں، ضرورت نہیں، توجہ چاہتا. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. سامعین گرامی قدر، پیغمبر نے فرمایا اس سے شادی ہوگی زہرا کی جس کے گھر ستارہ اترے گا. منحوس ستارے گھروں کو سجا کے کھڑے ہو گئے. بولنا زبان سے، بولنا زبان سے. منحوس ستاروں نے اپنے گھروں کو سجا لیا. پروردگار عالم نے اجرام فلکی کا اجلاس طلب کیا. نظام شمسی سے رحمان کریم اللہ کی آواز ہے، تم میں سے کون ہے جو بطول کا کمی بن کر جائے؟ شکلیں دیکھ رہا ہوں، شکلیں کدھر موت بڑھ گئی ہے. نیر اعظم آگے بڑھا، سورج آگے بڑھا. سورج کی آواز آئی، میں فصلیں پکاتا ہوں، میں نمازوں کے اوقات کا معین کرتا ہوں، میں روزوں کے کھلنے کے لیے رکھنے کے لیے کام آتا ہوں. شریعت میں میری بڑی اہمیت ہے. تو نے مجھے سورج بنایا ہے، میری وجہ سے اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے، میری وجہ سے اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے، میری وجہ سے اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے. میرے طلوع کا لوگ انتظار کرتے ہیں، میرے غروب ہونے سے روشنیاں ختم ہو جاتی ہے. مہربانی کر زہرا کا کمی بنا کے مجھے بھیج. آواز قدرت ہے، سورج آگے سے ہٹ جاؤ. تیرے مزاج میں شوخی ہے، وہ گھر شوخی والوں کو پسند. تیرے مزاج میں شوخی ہے، وہ گھرانہ شوخی والوں کو پسند نہیں کرتا. سورج ہٹا، چاند آگے بڑھا. اس نے کہا معبود میں سورج کا قائم مقام ہوں. سورج نہ ہو تو اندھیروں میں میری چاندنی روشنی پھیلاتی ہے. میں مریضوں کی شفا، میں راتوں کی چاندنی، میں راتوں کی ٹھنڈک. روزے بے شک کھلتے اور رکھتے سورج کی وجہ سے ہیں، لیکن مہینے کا تعین میں کرتا ہوں. عزت عطا کر میں بطول کا کمی بن کے جاؤں. آواز ہے تجھ پہ داغ ہے، وہ گھر بے داغ. تیرے اوپر داغ ہے، وہ گھر بے داغ ہے. کتب جنوبی پہ امید پر بیم لگا کر زہرا ستارہ اپنے تالے کو آزمانے کے لیے آگے بڑھا. آواز قدرت آئی، تیری انکساری پسند آئی ہے، وہ زہرا ہے، تو زہرا ہے. ایک مقصر مولوی نے کہا یہ ذاکروں کی بنائی کہانی ہے کہ اتنا بڑا ستارہ بطول کے دروازے پر آ گیا. اس نے کہا آپ تو یہ پڑھے لکھے بچے بھی جانتے ہیں کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظر چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، اصل میں یہ بہت بڑے. زمین کو بھی لکھا گنا وڈے تارے. بہت بڑے بڑے. زمین سے ہی بڑے ہیں تو نیچے کیسے اترے؟
پھر زمین میں مدینہ چھوٹا، مدینے میں سیدوں کا محلہ چھوٹا، پھر صحرا کا دروازہ. یہ ذاکروں کی کہانی. اتنا بڑا ستارہ چھوٹا سا کیسے آ گیا دروازے میں؟ میں نے اس مولوی سے پوچھا ایک روایت لکھی ہوئی ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے. انہوں نے کہا بلے 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 شیخ صدوق علیہ رحمہ. میں کہ بے شک بہت بڑی عظیم ہستی تھی. انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایک گالی دے گا اس گالی کے بدلے اللہ اس کی قبر میں ایک بچھو بھیجے گا. اس بچھو کی دم مشرق جتنی ہوگی اور ڈنگ اس کا مغرب سے ٹکرائے گا. اور سے کہا جی ایدت کی شک ہے بالکل سچ ہے. میں نے کہا بغیرت ملا اتنا بڑا بچھو قبر میں آ جائے اعتراض نہیں، تارا بطول کے دروازے پہ آ جائے. حیدری عظمت زہرا کو سمجھو، مقام بطول کو پہچانو. صبح شام سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجو. جس بندے کے بارے میں نہ ہو وہ مانے بھی نہیں، جس کے بارے میں ہو. میں منبر رسول پہ پڑھ رہا ہوں، دو فرشتے ایک دائیں ایک بائیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک گناہ. امام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیج دے اللہ ان فرشتوں پر وحی کرتا ہے اس نے بطول کے دشمن پر کی ہے لعنت. پورا دن یہ کوئی گناہ کرے بھی صحیح تم نہ لکھنا. زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا. دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. 4 گھنٹے کھڑی رہی. مولا کا بڑا شریف اور عظیم مداح بھائی بشیر سالک صاحب تشریف فرمائیں. میں ان کی اجازت سے 2 فکریں عرض کرتا ہوں اور منبر ان کے حوالے کرتا ہوں. میں بسم اللہ کرا. مومن ہے عشق علی کی موج میں رہتا ہے. اس نے کہا کسی نے میری بی بی کو نہیں کہا کہ بی بی بیٹھ جا. اللہ شہید محسن نقوی کے درجات بلند کرے. میں نے سید زادے سے یہ فکرہ سنا تھا کہ جب پاؤں پہ ورم آ گئے سلمان حاکم سے کہتے اجازت تو دے ضمانت میں دیتا ہوں. جتنی دیر بیٹھے گی محمد کی بیٹی مٹی میں بیٹھے گی. سلمان نے فکرہ کہا، سلمان نے فکرہ کہا. حاکم کا جواب آیا فاطمہ سے کہے اب یہ منبر تیرے باپ کا نہیں. اللہ بی بی تمہارے رونے کو اپنے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار فرمائے. کائنات میں کوئی غم نہ دیکھو جو محمد کی بیٹی کو رو رہے ہو. غیرت مندوں سے میرا سوال ہے، عمر 18 سال بال سفید، عمر 18 سال کمر جھکی ہوئی، تسبیح جس نے ایجاد کی ہے اس بی بی کا نام زہرا ہے. سکولوں میں بتاتے ہیں نا بجلی کس نے ایجاد کی، ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا. جس نے سب سے پہلی تسبیح بنائی تھی اس کا نام زہرا. امیر حمزہ کی قبر کی مٹی لے کر بی بی زہرا نے تسبیح بنائی تھی. میرے سر پہ قرآن رکھ. امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں لیکن کھڑا بہت بڑے منبر پہ ہوں. تسبیح بنائی زہرا نے تھی. رسول کے بعد دائیں ہاتھ سے پڑھ نہیں سکی. امت نے کوئی ایسا اجر رسالت دیا ہے، شرم کر کے نہ رویا کرو جناب زہرا کے غم میں. اللہ میرے بھائی کی محنت قبول کرے، علی اکبر کے صدقہ تیرے خرچ قبول ہو. میرے سر پہ قرآن رکھو، جو بندہ ہائے کرے گا اللہ تجھے دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرنے دے. مفاتیح الجنان میں لکھا ہے زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی. اللہ
रोना ना है जिसे रोने वालों जैसी शक्ल बना ले। एक फिक्रा तुझे समझ में आ गया तो मुसल्ले पर भी रोएगा। जो अलीयन वलीयुल्लाह पढ़ते हो, जो शिया बैठे हो, मैं एक एक बंदे के आगे हाथ जोड़ के कहता हूं, एक मिनट देख लो मेरी तरफ। अल्लाह करे तुझे ये मंजर समझ में आ जाए, पूरे मदीने के बदमाश इकट्ठे होके दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजा बंद करती थी। मोहम्मद की बेटी दरवाजे के पीछे दोनों हाथ रख के आवाज दे के बेगैरत कहते हट जाओ वरना मैं दरवाजे को आग लगा दूंगा। आवाज दे के कहती है हया कर, मैं तेरे नबी की बेटी हूं। एक जालिम ने आग लगाई, दरवाजा चलना शुरू हुआ। जो सैयद बैठे हो मुझे माफ करना, खाली लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें लगी हुई थी। आग की वजह से मेखें दब गई। बेगैरत ने दरवाजे को टांग मारी, जलता हुआ दरवाजा सहरा पे गिरा। या कुनफज हराम ज़ादा ने ताजियाना उठा के मोहम्मद की बेटी को मारा। फातिमा दरवाजे के नीचे काफिला शुरू हो गई, ऊपर से फौज गुजरी। ज़हरा की आवाज आई, या अली मेरा मौशन शहीद हो। आले मोहम्मद इमाम ज़माना बानी मजलिस की मेहनत कबूल करे। मैं गलत पढ़ूं, बतूल शफात न करे। जिस बंदे ने पहला लफ्ज नहीं सुना, लफ्ज फिर सुने। दरवाजे को आग लगी, बेगैरत ने आधे जले हुए दरवाजे को इधर टांग मारी, दरवाजे के नीचे ज़हरा आ गई। जिस जुमले पर मैंने सैयदों से माफी मांगी है, दरवाजे के नीचे ज़हरा आ गई। दरवाजे के ऊपर से मुसलमानों ने गुजरना शुरू कर दिया। मोहम्मद की बेटी दरवाजे के नीचे तड़पना शुरू हुई। आवाज आती थी अबुल हसन।